الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر میں جن شرعی احکامات کا نفاذ ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عام طور پر جنگوں میں اخلاقی ضابطوں اور قانونی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت لشکر کے سپاہیوں اور ان کے جرنیلوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ ہر قیمت پر دشمن کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی جائے۔ طیارے پرامن شہریوں، ہسپتالوں اور درس گاہوں پر بے دریغ بمباری کرتے ہیں۔ آج کل کے حالات خصوصی طور سے آپ کے سامنے ہیں۔ توپیں آگ اگلتی ہیں اور ہنستے بستے شہر ویرانوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی کی تاریخ کو یاد کریں۔ جو جنرل اس قسم کے انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر کے جنگ جیت لیتا ہے اسے مختلف قسم کے اعزازات سے نوازا جاتا ہے اور شعراء اس کی توصیف میں قصائد لکھتے ہیں، قومیں اس کی تکریم کے لیے جلوس نکالتی ہیں اور سربراہان مملکت سنہری تمغوں کو ان کے سینوں پر آویزاں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، رحمت للعالمین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ اس وقت بھی احترام انسانیت کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی امانت میں خیانت کرنے والوں کی سرزنش کرتے سنائی دیں گے۔ اس خیانت کا مرتکب عظیم جرنیل ہو، اس خیانت کا ارتکاب چاہے کوئی عظیم جرنل کرے یا عام سپاہی ہو، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ اس وقت بھی اپنے رب کریم کے احکامات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ خیبر کے معرکوں میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرائض نبوت کی بجا آوری میں منہمک نظر آتے ہیں۔ حالات کی نزاکت، فوج کی ممکنہ برہمی کا اندیشہ، دشمن کی عیاریاں، کوئی چیز بھی تو ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ اس عرصہ میں شریعت کے جو احکامات نازل ہوئے اور ان کو جس ہمت، خلوص اور دل سوزی سے عملی جامہ پہنایا گیا، آپ اس کا مطالعہ کر کے حیران ہوں گے۔ آپ کے لوح قلب پر عظمت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کا نقش یوں ثبت ہو جائے گا کہ اس کی چمک کو کوئی چیز مدم نہیں کر سکے گی۔ آئیے اموال غنیمت ہی کی بات کرتے ہیں۔ اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا کہ مجاہدین میں یہ اعلان کر دے، ادوا الخیاط والمخیط فإن الغلول عار وشنار ونار یوم القیامہ۔ امتاع الاسماع جلد 2 صفحہ 244۔ آئیے ترجمہ اس کا کیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جس کے پاس مال غنیمت میں سے دھاگا اور سوئی بھی ہے وہ واپس کر دے، کیونکہ اموال غنیمت میں بددیانتی باعث ننگے آر ہے، وہ بڑا رذیل جرم ہے اور روز قیامت وہ آگ کا شعلہ بن کر لپکے گا۔
فروا نامی صحابی نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ایک پٹکا کپڑے کا پگڑی اپنے سر پر، کپڑا لمبا سا جو ہوتا ہے جو سر پر پہن کے اس کی پگڑی کی شکل دیتے ہیں، تو فروا نامی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ایک پٹکا اپنے سر پر باندھا ہوا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اسلام کے اس جاں باز سپاہی کو فرمایا، اصابۃ من نار اصبتہ بہا راسک، اصابۃ من نار اصبتہ بہا راسک، یا فروا تو نے آتشیں پٹکا سے اپنا سر لپیٹا ہوا ہے، یعنی آگ کے پٹکا سے اپنا سر لپیٹا ہوا ہے۔ فروا نے اسے فوراً اتار کر پھینک دیا۔ ایک مجاہد نے معمولی سی چیز اموال فی سے مانگی، ہادی برحق علیہ السلام نے فرمایا کہ مال فی سے کسی کو دھاگا یا سوئی تک دینا بھی روا نہیں۔ ایک صاحب نے ایک اقال کے بارے میں سوال کیا۔ اقال ہوتا ہے جسے اونٹ وغیرہ کا پاؤں باندھتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، حفاظت کے لیے۔ فرمایا کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں تمہیں اقال نہیں دوں گا۔ یہ وہ رسی سی، عام رسی دیکھیں، اقال رسی ہے جو سر کے رومال پر باندھی جاتی ہے، اور اس رسی کو بھی یہی کہتے ہیں، اس رسی کو بھی اقال ہی کہتے ہیں، جسے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اس کا پاؤں یا گھٹنا باندھ کر نا تو قلعے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے۔ کرکرا نامی ایک سپاہی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی تھی، اس خیانت کے باعث اب وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اسی طرح بنی اشجع قبیلہ کا ایک آدمی یہودیوں سے جنگ میں مارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اس تمہارے دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو صرف کانچ کے 2 منکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی قیمت 2 درم سے بھی کم تھی۔ 1 درم اندازہ لگا لیں کتنے کا ہے، 40 کا بھی لگایا تو 80 روپے کی بات تھی، لیکن کہا نہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ مال غنیمت میں سے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں جب تک اسے اس کے نام پر نشان زدہ نہ کر دیا جائے۔ اسی تربیت نبوی کا اثر تھا کہ مسلمانوں میں امانت کے جوہر پیدا ہوا۔ جب کسریٰ ایران کے قصر ابیز پر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اسے بیش قیمت اور نادر تحائف دستیاب ہوئے، انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں 1 پائی کے برابر بھی بددیانتی کا سراغ نہیں ملا۔ لوگ اس درجہ امانت کا مظاہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیوروں سے بطور تخمینہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی روک دیا۔ فرمایا سونے کو سونے سے اگر فروخت کیا جائے تو وزن بھی برابر ہونا چاہیے اور یہ لین دین بھی دست بدست ہونا چاہیے۔ دیگر شرعی احکامات کا کل انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا، جس میں گدوں کی حرمت کا بھی حکم ہے، پھر آگے سارا آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔